बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ फ़हीम अख्तर। नाज़रीन, आज पार्लियामेंट हाउस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनकी इत्तेहादी जमातों की जो पार्लिमानी पार्टी है उसका हंगामा खेज़ इजलास हुआ। आज हम आपको बताएंगे कि आज के इस इजलास में असल में हुआ क्या था और क्या उसे रिपोर्ट किया गया है, क्या वो दुरुस्त रिपोर्ट किया गया है या उसको गलत रिपोर्ट किया गया है। और परवेज़ खटक और वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान के दरमियान जो तल्ख़ जुमलों का तबादला हुआ है, आज उसकी अंदर की कहानी क्या है, उसकी रीज़न्स क्या हैं, उसकी वजूहात क्या हैं और कौन सा ऐसा जुमला था, ऐसी वजह थी जिसके ऊपर वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान को यह कहना पड़ा कि फिर अगर आप मेरे से सेटिस्फाइड नहीं हैं तो फिर अपोजिशन को कहें वो टेक ओवर कर लें। वज़ीर-ए-आज़म ने ऐसा क्या कहा और परवेज़ खटक ने एग्जैक्ट क्या जुमले अदा किए, वो हम आपको बताएंगे। कौमी असम्बली के आज जो इजलास इस वक्त हुआ है, इस इजलास में तहरीक इंसाफ को कामयाबी हासिल हुई है। तहरीक इंसाफ ने अपना फ़ाइनांस तरमीमी बिल 2021 या 22 उसे मंजूर करवा लिया है और अपोजिशन ने जो तरामीम पेश की थी जिसमें हुकूमती तरामीम को रिजेक्ट किया गया था, उसके ऊपर जब वोटिंग हुई तो हाउस का जो इस वक्त नंबर गेम थी वो सामने आई, जिसके बाद स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा कि एक दफ़ा जब वोटिंग हो गई है तो उसके बाद मैं इसी तरीके से ही जो बिल है उसकी अप्रूवल कराऊंगा। अपोजिशन ने इसके ऊपर एतराज़ात भी किए लेकिन स्पीकर ने रूलिंग देकर इस मामले को निपटा दिया। जो नंबर सामने आया उसके मुताबिक पीटीआई और हुकूमती इत्तेहादी और उनके जो इत्तेहादी जमातों के अरकान थे वो 168 के तकरीबन मौजूद थे। 189 जो है उनके नंबर था और अपोजिशन का टोटल नंबर जो है वो 150 आज ऐवान में था, लेकिन उनका 163 का नंबर है। हुकूमत के 11 अरकान नहीं थे और अपोजिशन के 13 अरकान आज ऐवान से गैर हाजिर थे अब तक की इतलात के मुताबिक। और यूँ तहरीक इंसाफ और उनकी इत्तेहादी जमातों ने अपोजिशन की तमाम तर कोशिशों को नाकाम बना दिया है। इस इजलास की या फिर इस बिल की मंजूरी से पहले वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने तहरीक इंसाफ और इत्तेहादी जमातों की पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाया था, जिसमें कौमी असम्बली के मेंबरान को बुलाया गया था और 189 का नंबर बनता है पीटीआई और हुकूमती इत्तेहादी जमातों का, और 150 से थोड़े से कम, 1-2 नंबर कम जो है वो मेंबरान आज पार्लिमानी पार्टी में मौजूद थे। पार्लिमानी पार्टी का इजलास तभी होता है जब कौमी असम्बली में या तो बिल्स मंजूर कराए जाते हैं या फिर कोई ऐसी कानून साजी कराई जाती है जिसका इम्पैक्ट ज़्यादा होता है और अपोजिशन उसकी मुखालफत कर रही होती है। हुकूमत को जब चैलेंज दरपेश होता है तो वो तमाम अरकान को वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान से मुलाकात भी कराते हैं और इसी में डिसाइड कराया जाता है कि किस तरीके से इसकी अप्रूवल करानी है और उसकी जो हिकमत अमली है वो तरतीब दी जाती है। आज ये इजलास तकरीबन 3 बजे के करीब शुरू होता है, 3:10 के ऊपर ये शुरू होता है इजलास। वज़ीर-ए-आज़म चेयर करते हैं और इस इजलास में अहम जो कानून साजी थी उसके ऊपर वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन की जानिब से ब्रीफिंग दी जाती है। जब ब्रीफिंग दी जा रही होती है तो पीटीआई के रुकन कौमी असम्बली नूर आलम ख़ान, जिनका ताल्लुक़ खैबर पख्तूनख्वा से है, पहले वो पीपल्स पार्टी का हिस्सा थे, फिर पीटीआई में शामिल हुए, उनके कुछ इश्यूज़ रहते हैं, शुरू से ही उनके कुछ इश्यूज़ रहते हैं। उन्होंने क्वेश्चन किए कि जो फाइनेंस तरमीमी बिल है इसके ऊपर बहुत सारी बातें की जा रही हैं, हमें आप बताएंगे कि क्या वाकई में इस बिल के तहत स्टेट बैंक की जो खुद मुख्तारी है वो ख़त्म हो जाएगी और कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे जो इदारे हैं फिर उनके अकाउंट्स भी आप जो हैं वो IMF को दे देंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने इसके जवाब में कहा कि ऐसा नहीं है। ये सारी अपोजिशन की और मीडिया के ऊपर जिन लोगों ने बिल्स नहीं पढ़े उनकी बातें हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मेरी हत्तुल इम्कान कोशिश होगी, बल्कि उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं होगा कि जो कौमी इदारे हैं या फिर कौमी सलामती के इदारे हैं वो उनकी साख या फिर उनके जो ख़ुद मुख्तारी या फिर उनकी जो कंप्रोमाइज़ किया जाए उनकी सिक्योरिटी या फिर उनके बाकी मामला, तो ऐसा कभी नहीं होगा। जब ब्रीफिंग दे दी गई तो पहले परवेज़ खटक साहब की बातें बताने से पहले मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि रिपोर्टर्स जिन्होंने भी रिपोर्ट किया है वो इजलास के अंदर मौजूद नहीं थे। सब जब जो कमेटी रूम 2 है पार्लियामेंट हाउस का, वहाँ पर अरकान जमा थे, वज़ीर-ए-आज़म वहाँ पर मौजूद थे, लेकिन कोई भी रिपोर्टर अंदर नहीं होता क्योंकि ये इन कैमरा होती है। इन कैमरा में इनकी ये खुफिया मीटिंग होती है जिसके अंदर कोई गैर मुतल्लका शख्स नहीं आ सकता। लेकिन जब मेंबरान बाहर आते हैं तो वो रिपोर्टर्स उनके साथ मोबाइल फ़ोन के ऊपर बात करते हैं या फिर अलहदा में खड़े होकर उनसे पूछा जाता है कि अंदर क्या डिस्कशन हुई है, क्या बातें हुई हैं, फिर उसको रिपोर्ट किया जाता है।
ایسا ہر دفعہ آتا ہے تقریباً مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی کے دور میں بھی اگر پارلیمنٹری میٹنگ ہوتی ہے تو پھر یہی پریکٹس رہی ہے رپورٹرز کی جو وہاں پر فیلڈ پہ موجود ہوتے ہیں. تو ہمیں ذرائع نے، اور ان کو ہم ذرائع کرتے ہیں، جو اراکین ہم سے باتیں کرتے ہیں، ظاہر ان کا ہم نام نہیں دیتے اگر نام، لیکن ٹرسٹ ان کے اوپر ہوتا ہے اس لیے رپورٹ کرتے ہیں ذرائع کر کے. تو ہم نے بھی کچھ لوگوں سے بات کی اور اس کے بعد یہ چیزیں سامنے آئیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. پرویز خٹک نے پہلے ٹارگٹ کیا شوکت ترین کو. انہوں نے کہا کہ وزیر خزانہ شوکت ترین صاحب، آپ ہمیں سیٹسفائیڈ نہیں کر پا رہے ہیں اس فنانس ترمیمی بل کے اوپر. انہوں نے کہا کیبنٹ میں بھی آپ نے نہیں سیٹسفائیڈ کیا، یہاں پر بھی آپ نے سیٹسفائیڈ نہیں کیا. آپ بتاتے کچھ ہیں کرتے کچھ اور ہیں. اس کے اوپر پھر پرائم منسٹر عمران خان نے تھوڑا سا کہا کہ آپ ان کی پہلے سن لیں یا پھر باقی معاملہ. پھر جب فلور اوپن ہو گیا، ان کی بریفنگ مکمل ہو گئی، تو پھر معاملات اراکین نے اپنے گیسوں کے معاملات، جو سردیوں میں گیس کی شارٹیج ہو رہی ہے اس کے اوپر ڈسکشن شروع کر دی. نور عالم خان سے لے کر باقی اراکین نے باتیں کی. وزیر توانائی حماد اظہر جو ہے وہ ٹارگٹ پہ تھے. ایشو یہ ہے کہ اراکین کہہ رہے تھے کہ جو عرصہ دراز پہلے جو گیس کے اسکیمز اپروو کی گئی تھیں وہ ہمیں لگانے کی اجازت دی جائے، یا پھر ان کو جو ہے وہ ان کو اپروو کیا جائے کہ وہ ایگزیکیوٹ ہو سکیں. وزیر توانائی نے جواب دیا کہ پاکستان مسلسل سالانہ 9% تک جو قدرتی گیس ہے پاکستان میں وہ کم ہو رہی ہے، اور پاکستان میں اتنی بڑی تعداد میں اگر گیس کم ہو رہی ہے تو ہمارے پاس کچھ ہی سالوں کا جو ذخیرہ ہے وہ رہ جائے گا. ایسے میں اگر ہم نئے کنیکشن دیتے ہیں تو گیس پوری کرنا ناممکن ہو جائے گا. انہوں نے کہا اس کا حل یہ ہے کہ ہم امپورٹڈ گیس لے کے آ رہے ہیں، RLNG ہو یا پھر LNG ہو، اس کے ذریعے ہم ڈومیسٹک جو کنزیومرز ہیں ان کو 30% تک RLNG گیس فراہم کریں گے، جس سے یہ جو شارٹیج ہے یہ ختم ہو جائے گی اور لوگوں کو پھر کنیکشن سے دیے جائیں گے. اور اس حوالے سے قانون سازی بھی کی جا رہی ہے. وزیر اعظم عمران خان نے بھی اسی طرح کے سوالوں کا انہوں نے جواب دیا. انہوں نے بھی یہی کہا کہ پاکستان میں گیس کی سیل کم ہو رہے ہیں. پرویز خٹک نے پھر سوال اٹھائے. انہوں نے کہا کہ ہمارا صوبہ سب سے زیادہ گیس بھی پیدا کرتا ہے، بجلی بھی پیدا کرتا ہے، لیکن ہم ہی سب سے زیادہ پس رہے ہیں. انہوں نے کہا وزیر اعظم صاحب آپ اس معاملے کے اوپر نوٹس لیں، آپ کو ہم نے وزیر اعظم بنایا لیکن ہمارا صوبہ ہی جو ہے وہ اس کو وہ چیزیں نہیں مل رہی جو ان کا حق بنتا ہے. انہوں نے کہا میں اپنے حق کی بات کر رہا ہوں اور یہ عمل درست نہیں ہے. وزیر اعظم عمران خان غصے میں آ گئے. وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ پرویز خٹک صاحب آپ مجھے بلیک میل نہ کریں، آپ سب کے سامنے مجھے بلیک میل کر رہے ہیں، میں بلیک میلنگ میں نہیں آؤں گا. وزیر اعظم عمران خان نے پھر غصے میں کہا کہ اگر آپ لوگ میری کارکردگی سے سیٹسفائیڈ نہیں ہے تو پھر اپوزیشن کو کہیں کہ وہ ٹیک اوور کر لیں. میں کوئی پیسہ بنانے کے لیے، جائیدادیں بنانے کے لیے، کارخانے یا فیکٹریاں لگانے کے لیے سیاست نہیں کر رہا، نہ ہی کسی ذات کی سیاست کر رہا ہوں، بلکہ میں عوام کی خدمت اور عوام کی جنگ لڑنے کے لیے اقتدار میں ہوں. اگر آپ لوگ میرے سے سیٹسفائیڈ نہیں ہیں تو اپوزیشن کو کہیں کہ وہ ٹیک اوور کر لے، مجھے کوئی شوق نہیں ہے. لیکن یہ ساری انٹرنل ڈسکشنز تھی. اس دوران حماد اظہر کی پرویز خٹک کے ساتھ جب تلخی ہوتی ہے تو پرویز خٹک کہتے ہیں کہ وزیر اعظم کو کہ آپ نے اپنے ساتھ کچھ ایسے لوگ ان الیکٹڈ بٹھائے ہوئے ہیں جنہیں علم ہی نہیں ہے کہ عوام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور اس سے پارٹی کو کیا نقصان پہنچ سکتا ہے. آپ اپنے ساتھ جو ان الیکٹڈ قسم کے لوگ بٹھا کے بیٹھیں ان کو تھوڑا سا دور کریں، اور جو عوامی نمائندے ہیں جنہوں نے عوام میں جانا ہے آپ کے لیے ووٹ حاصل کرنا ہے ان کے لیے جو ہے وہ فلور اوپن کریں یا پھر ان کو پرفارم کرنے دیں. اس دوران پھر جب تلخی ہوتی ہے تو پھر وزیر اعظم عمران خان اٹھنے لگتے ہیں، پھر وزیر اعظم بیٹھ جاتے ہیں، لیکن پرویز خٹک اس دوران اٹھ کے باہر چلے جاتے ہیں ناراض ہو کر. جن کو منانے کے لیے علی حیدر زیدی اور مراد سعید آتے ہیں اور وہ پرویز خٹک کو منا کے بھی لے آتے ہیں. لیکن اس سارے معاملے کو اگر آپ یہ کہیں کہ یہ جو ہے وہ اس سے پارٹی ٹوٹ گئی ہے، یہ درست نہیں ہے. دیکھیں یہ پارٹی کی میٹنگز جب بھی ہوتی ہیں، کیبنٹ میٹنگ ہو یا پھر پارلیمنٹری میٹنگ ہو یا پھر کور کمیٹی ہو، PTI کے جب ممبرز ملتے ہیں تو پولیٹیکل پارٹی اور بالخصوص ڈیموکریٹک پولیٹیکل پارٹی میں ڈفرینس آف دا اوپینینز ہوتا ہے. اختلاف رائے ہر جگہ کے اوپر ہوتا ہے، اور اختلاف رائے کو اگر یہ کہیں کہ پارٹی کے اندر اختلافات ہیں اور پارٹی جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی ہے تو وہ عمل درست نہیں ہے. اور اس کا آپ نے عملی مظاہرہ بعد میں دیکھا کہ وہی پرویز خٹک جنہوں نے پارٹی کی انٹرنل میٹنگ میں، ظاہر ان کیمرہ میٹنگ ہے تو وہ اپنے دل کی بھڑاس نکال سکتے ہیں، جو ان کے ایشوز ہیں، جو ان کے انٹرسٹ ہیں، جو ان کے حق ہے، وہ بات کرنا چاہتے ہیں عوامی نمائندے کر سکتے ہیں. لیکن آپ نے بعد میں دیکھا وہی پرویز خٹک ہیں اور وہی نور عالم خان ہیں جب
ووٹنگ ہوتی ہے تو وہ سارے اکٹھے ہوتے ہیں اور یوں اپوزیشن کو دھچکا لگتا ہے کہ سارے وہ اکٹھے ہو گئے ہیں۔ بعد میں وزیر اعظم سے پرویز خٹک نے ملاقات کی اور ملاقات کے بعد آ کے انہوں نے پریس کانفرنس کی، میڈیا سے گفتگو کی اور یہ کہا کہ ٹی وی چینلز کے اوپر خبر دے کے ایسا لگا جیسے میں نے کوئی طوفان مچا دیا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہماری انٹرنل میٹنگ تھی، انٹرنل میٹنگ میں نے حق کی باتیں کی ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ میں وزیر اعظم کا نہ تو مقابلہ کر سکتا ہوں، نہ مقابلہ کرنے کا سوچ سکتا ہوں، نہ انہیں چھوڑنے کا سوچ سکتا ہوں۔ انہوں نے کہا وزیر اعظم عمران خان میرے لیڈر ہیں اور ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ انہوں نے ریکویسٹ کی میڈیا سے کہ وہ اس چیز کو آگے نہ پھیلائیں، یہ ہماری انٹرنل میٹنگ ہے، لیکن خبر ہوتی ہے اور ظاہر ہے یہی تو خبریں دی جاتی ہیں رپورٹرز کو، تو جرنلسٹوں کو یہی تو جسٹیفیکیشن ہے ان کی جاب کی کہ آپ خبر دیں گے تو آپ پن رہیں گے، لیکن اس کو کچھ نیگیٹو بھی پورٹرے کیا گیا اور کسی حد تک شہباز گل صاحب انہوں نے 1-2 چینلز کو ٹارگٹ کر لیا اور کچھ چینلز کی انہوں نے تعریفیں شروع کر دی۔ یہ بھی عمل درست نہیں ہے۔ چینلز کو اور بالخصوص جو رپورٹر فیلڈ میں کام کرے، آپ ان کو اگر غلط خبر چلا رہے ہیں تو آپ ان کو نوٹس کریں، اگر درست خبر ہے تو پھر اس کو جسٹیفائی ہونے اس کو غلط ثابت کرنے کی کوشش نہ کریں۔ تو ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نئی خبر نئے شو کے ساتھ میں حاضر ہوگا۔ تب تک فہیم اختر کو اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔